اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، یہ ویڈیو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے مزار اور مسجد کے حوالے سے ہے۔ جس دور کے اندر تعمیر و ترقی ہوتی گئی، اس کے حوالے سے سماعت فرمائیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے وصال کے بعد سب سے پہلے حضرت شیخ ہندی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا مزار مبارک اور اردا گرد چوکور چبوترا تعمیر کروایا۔ یہ شیخ ہندی وہی ہیں جن کو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے دائرہ اسلام میں ان کو داخل کرایا تھا، اور پھر ان کے بیٹے حضرت شیخ ہندی کے بیٹے شیخ لطف اللہ المعروف شیخ لطفی رحمۃ اللہ علیہ نے اس چبوترا کو وسیع کیا۔ چبوترا کے اوپر چار دیواری اور لکڑی کی چھت سلطان ظہیر الدولہ ابراہیم غزنوی نے بنوائی، جبکہ خاندان مغلیہ کے فرما روا جلال الدین محمد اکبر کے زمانہ میں چوکور چبوترا کو ہشت پہلو مقبرہ کی صورت دی گئی اور مزار کے اردا گرد چار دیواری بنائی گئی، اور اس کے ساتھ دالان بھی تعمیر ہوئے جہاں زائرین قیام کرتے تھے۔ 1240 ہجری میں راجہ رنجیت سنگھ کے فیلبان یعنی ہاتھی چلانے والے راجہ رنجیت سنگھ کے میاں اوز علی خان نے ہشت پہلو آستانہ کے دروں میں لکڑی کی خوبصورت جالیاں لگوائیں، اور چوبی کاراگری میں یہ اعلیٰ نمونہ تھیں۔ اسی طرح اس کے بعد جو گنبد کی تعمیر کی گئی ہے، گنبد کی تعمیر میں نور محمد سادھو نے پختہ گنبد تعمیر کروایا، جبکہ 1940 میں مولوی فیروز دین جو مالک ہیں فیروز سنز لاہور کے، انہوں نے چوبی جالیوں کی جگہ سنگ مرمر کی جالیاں اور مزار مبارک کی بیرونی دیواروں پر سنگ مرمر لگوایا اور گنبد پر سبز ٹیلیں لگوائیں۔ اسی طرح 1942 میں سجادہ نشینوں نے مزار مبارک کے سرہانے 9 فٹ چوڑی سنگ مرمر کی جالی تعمیر کی تاکہ خواتین باپردہ فاتحہ خوانی کر سکیں۔ بعد ازاں بعد خواتین کی تعداد بڑھنے لگی، اور جب خواتین کی تعداد بڑھ جانے کی وجہ سے غلام گردش کی تعمیر کے وقت اسے ہٹا دیا گیا اور شمال مشرقی حصہ کو خواتین کے لیے مکمل طور پر مخصوص کر دیا گیا۔ اسی طرح 1966 میں محکمہ اوقاف نے یہاں دیوار تعمیر کی اور اس پر سنگ مرمر لگوایا۔ اسی طرح غلام گردش کی تعمیر کیسے ہوئی، غلام گردش کیا چیز ہے، اس کو بھی سماعت کریں۔ چھت دار جو راستہ ہوتا ہے اس کو غلام گردش کہتے ہیں، یعنی خادموں کے بیٹھنے کی جگہ، دیوان خانہ اور زنان خانہ کی درمیانی دیوار اور برآمدہ۔ یعنی جب ہم آستانہ عالیہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ میں داخل ہوتے ہیں، اور وہ راستہ جو برآمدہ کی شکل کے اندر ہے، جہاں گرمی سے بھی بچا جاتا ہے، سردی سے بھی بچا جاتا ہے، اور جہاں زائرین قیام بھی کر لیتے ہیں، یہ راستہ جو برآمدہ کی شکل کے اندر ہے اس کو غلام گردش کہتے ہیں۔ اس کی تعمیر امیر النساء زوجہ میاں شاہ نواز نے 1944 میں مزار مبارک کے چاروں جانب غلام گردش کی تعمیر کروائی۔ ان کی وفات کے بعد ادھورا کام سجادہ نشینوں نے مکمل کیا، غلام گردش کی پشت بنوائی اور فرش پر سنگ مرمر لگوایا۔ ازاں بعد محکمہ اوقاف پنجاب نے غلام گردش کو کشادہ کیا۔ گنبد کی مرمت کے حوالے سے 1968 یعنی 1968 میں گنبد کے اندر دراڑ آ گئی، تو میجر میر ابراہیم نے
مرمت کرایا۔ سورۃ یاسین کی آیات اور اللہ عز و جل کے اسماء الحسنی حاجی دین محمد خوش نویس نے لکھوائے۔ اسی طرح حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی مسجد کے حوالے سے سماعت کریں کہ آپ نے جب لاہور میں آمد فرمائی اس موقع پر جہاں آپ نے سکونت اختیار کی وہیں ایک مسجد کی تعمیر کی اور بندگان خدا کی رشد و ہدایت کا سلسلہ شروع کیا۔ اس موقع پر لاہور کے بعض علماء کرام نے آپ کی تعمیر کردہ مسجد کی سمت قبلہ پر اعتراض کیا تو آپ نے معترضین کو دعوت پر مدعو کیا اور ان سے خطاب کیا اور فرمایا آئیے نماز پڑھتے ہیں۔ جب تکبیر تحریمہ کا وہ واقعہ ہوا اور آپ نے اس کے بعد جب نماز کو مکمل کیا اور نماز کے بعد پھر سب کو اعتراض کا جواب مل گیا اور اس کے بعد جو علماء کرام تھے معترضین تھے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے سامنے ندامت کا اظہار کیا اور آپ کی کرامت اور علم و عرفان سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ جب یہ مسجد بسیدہ ہو گئی تو گلزار شاہ مادو نے اس جگہ مسجد بنوائی جس کا ایک گنبد تھا۔ ازاں بعد جھنڈو نامی شخص نے اس کی مرمت کرائی۔ اسی طرح 1921 میں چودھری غلام رسول کاٹھ والا نے اس مسجد کو دوبارہ بنایا۔ اس کی محراب کی جگہ اب بھی ایک سفید سنگ مرمر کا نشان موجود ہے جو غلام گردش کی جنوب مغربی کونے کے قریب موجود ہے۔ اسی طرح 1923 میں مسجد کے صحن کے جنوبی حصہ میں وضو کرنے کے لیے ایک حوض اور اذان کے لیے 2 منزلہ برج بنوایا گیا۔ اذان بعد حوض اور برج مسمار کر دیا اور اس مسجد کو راوی کے سیلابوں نے بہت نقصان پہنچایا۔ اسی طرح محکمہ اوقاف نے دربار حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اور اس سے ملحقہ جو جائیداد ہے وہ 11 جنوری 1960 بروز پیر اپنی تحویل میں لے لی۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے زندگی بھر تبلیغ دین و اشاعت اسلام اور بندگان خدا کی رہنمائی کی۔ آپ کی جامع کمالات شخصیت مخلوق کو علمی، مذہبی، روحانی اور اخلاقی ضروریات بہم پہنچاتی رہی اور آپ کے وصال کے بعد بھی آپ کا روحانی فیض جاری ہے اور آپ کے مزار مبارک پر ہر وقت عقیدت مندوں کا تانتا بندھا رہتا ہے۔ لہٰذا محکمہ اوقاف نے درگاہ کو تحویل میں لیتے ہی اس بارے منصوبہ بندی شروع کر دی تھی تاکہ زائرین و زائرات کو سہولیات مہیا ہو سکیں۔ لہٰذا محکمہ نے ابتدائی سطح پر دربار شریف کے ساتھ عظیم الشان مسجد کی تعمیر شامل تھی۔ چنانچہ مسجد کی تعمیر کے ڈیزائن کی تیاری کے لیے ایک بین الاقوامی مقابلہ منعقد کرایا گیا جس میں ملکی و غیر ملکی ماہر تعمیرات نے حصہ لیا اور ایک اعلیٰ سطح کمیٹی جس کے سربراہ سابق صدر جنرل محمد ضیاء الحق شہید تھے، انہوں نے 19 فروری 1980 کو موصولہ ڈیزائنوں کا جائزہ لیا اور میسرز نقوی اینڈ صدیقی کا ڈیزائن منتخب کر لیا۔ اس ڈیزائن میں شاہی مسجد ٹھٹھہ، بادشاہی مسجد لاہور، مسجد وزیر خان لاہور اور برادر اسلامی ملک ترکی کی گرین مسجد کی سب سے اعلیٰ طرز تعمیر کی روایات کو سمونے کی کوشش کی گئی ہے۔ جنرل محمد ضیاء الحق شہید نے 28 جنوری 1978 کو مسجد کا سنگ بنیاد رکھا اور 1.5 کروڑ کی مالی اعانت کی اور جناب میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم پاکستان جو اس وقت وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے ذاتی دلچسپی لیتے ہوئے منصوبہ کی تعمیل کے لیے
منصوبہ کی تکمیل کے لیے مکمل سرپرستی کی۔ بعض فنی لوازمات اور مطلوبہ قطع اراضی دستیاب نہ ہونے پر مسجد کی باقاعدہ تعمیر 1982 کے وسط میں شروع ہوئی۔ یہ مسجد دربار حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے ملحق واقعہ ہے، اور اسی وجہ سے یہ مسجد داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کہلائی، بلکہ آپ کے نام نامی کی نسبت سے پورا شہر داتا کی نگری کہلاتا ہے۔ مسجد کی تعمیر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 1999 میں مکمل ہوئی، اور اس کا افتتاح 28 ربیع الثانی 1440 ہجری 28 نومبر 1999 2 بجے دوپہر میاں محمد نواز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب نے کیا۔ اس تقریب میں مقامی علماء، مشائخ اور دانشور حضرات، اس کے علاوہ بھی بھارت سے دہلی مرکزی مسجد کے امام عبداللہ بخاری، سجادہ نشین درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء اور مشائخ نے بھی شرکت کی، جو محکمہ اوقاف پنجاب کے لیے بڑا اعزاز ہے۔ اسی طرح حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب لاہور تشریف لائے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مزار کے سامنے جنوب کی جانب حجرہ، جسے شیخ ہندی رحمۃ اللہ علیہ نے تعمیر کروایا، چلہ کشی کی تھی۔ جلال الدین اکبر نے اس حجرہ کو پختہ تعمیر کروایا۔ ازاں بعد 1942 میں حجرہ کو سنگ مرمر کی جالی اور دیوار کے ساتھ مزین کیا گیا، چھوٹا سا گنبد بنا دیا گیا جو آج بھی موجود ہے۔ البتہ حجرہ اعتکاف کی مشرقی و مغربی دیواروں کی جگہ سنگ مرمر کی جالیاں ہیں جو محکمہ اوقاف نے لگوائی ہیں۔ اس کی لمبائی 11 فٹ اور چوڑائی جو ہے وہ 9 فٹ ہے۔ اسی طرح آج کا ڈیزائن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، جو تعمیرات بڑی تیزی کے ساتھ جاری ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے مزار پر انوار کی آپ احباب کے سامنے یہ ویڈیو کے سامنے ہے۔ اس کو اچھے طریقے سے دیکھیں، زیارت کریں اور اسلامی چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بادشاہوں کے نا امیروں کے میلے لگتے ہیں صدا، فقیروں کے اور نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔